ایک مولانا ہے ملک کے اندر ہمارے جن کا نام سلمان اظہری صاحب، انہوں نے اتحاد کی دعوت دی علماء دیوبند کو، مسلک دیوبند کو. اچھی بات ہے، ہو جانا چاہیے. دیوبندی، بریلوی، مقلد، غیر مقلد سب ایک ہو جانا چاہیے. لیکن اتحاد کی دعوت دینے کے بعد انہوں نے جن شرائط کو رکھا ان سے ان کے عقل کا معیار معلوم ہو رہا ہے. میں اکرم سے لڑ لیا یا اکرم میرے سے لڑ لیے، عقل مند سوچو، عقل مند. تم نہ بیان کرنا آتا ہے، ہم نہ نہیں آتا. تم نہ ہی کہنا آتا ہے، ہم نہ کہنا نہیں آتا. تمہارے پاس ہی معلومات ہے، ہمارے پاس معلومات نہیں ہے. تمہارے پاس ہمارے علماء کا اگر حال ہے تو ہمارے پاس تمہارے علماء کا بھی حال ہے. اور مجھے صاف کہنے دو، ہمارے قاسم نانوتوی علیہ رحمہ، رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، ہماری بزرگوں کی کتابیں اگر تمہارے پاس ہیں تو پھر تمہارے اکابر کی بھی کتابیں ہمارے پاس ہیں. تم ہی کو کھولنا نہیں آتا، ہم کو بھی کھولنا آتا ہے. اب اکرم اور میں آپس میں اگر خدا نہ خواستہ لڑ لیے تو میں اکرم سے ملنے کے لیے محبت اور اتحاد کا پیغام دینا چاہتا ہوں تو مجھے کہیں چھوڑو اکرم، کیا ہوا کہ چھوڑو، ہمیں تو مل کر رہیں گے. اسے بولتے عقل مند. اکرم کو ملنے کی دعوت بھی میں دے رہوں، پھر خامخواہ کے باتیں اکرم کے سر بھی ڈال رہا ہوں، اسے اتحاد بولتے. سمجھ میں آیا؟ سلمان اظہری صاحب اتحاد کا پیغام دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے سلمان اظہری صاحب سے کہ آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں یا پورے اپنے مسلک کی طرف سے دے رہے ہیں؟ اگر اپنے مسلک کی طرف سے دے رہے ہیں پہلے ان لوگوں کا نام بھی تو پیش کرو. آپ آگے بڑھ کر پیچھے والے پیچھے رہ گئے، پھر ہم آگے بڑھے تو تمہارے بڑے جو ہیں وہ ہم پر الزام لگائیں گے یہ تو ہمارے طرف سے نہیں، اس بچے کی طرف سے ہے. پہلے یہ بتاؤ آپ اپنے مسلک کے ہیں کیا؟ امیر ہیں، رہبر ہیں، قائد ہیں یا متفق علیہ شخصیت ہیں؟ آپ لائر حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے اس جملے کو سمجھتے ہوں گے. ایک میں دلیل پیش کر رہا ہوں، دعویٰ پیش کر رہا ہوں. آپ کے مسلک کے اور بھی تو بڑے ہیں نا، آپ کے مسلک کے اور بھی تو بڑے ہیں نا. اگر آپ نے کسی جلسے میں بیٹھ کر، بہترین کرسی میں بیٹھ کر، بہترین امامے اور واسکوٹ میں بیٹھ کر آپ نے علماء دیوبند کو دعوت اتحاد دیا، سادہ سیدھا دے دیتے تو پھر بڑی اچھی بات ہوتی. لیکن میں اس بات پر آنے سے پہلے سلمان اظہری صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دعوت اتحاد تنہا آپ کی دعوت ہے یا آپ کے پورے مسلک کی دعوت ہے؟ اس کا تو اظہار کرو. اس کے لیے سلمان اظہری صاحب آپ جب گرفتار ہوئے تو آپ کی گرفتاری کا درد ہم کو بھی تھا، ہم نے بھی دعائیں دی ہیں. لیکن جب بات کرنے کا موقع آتا ہے تو ہم بات حق کی کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنے مسلک کی اصلاح کیجئے، بعد میں اتحاد کی دعوت دیجئے. ابھی چھتیس گڑھ جا کر آیا، چھتیس گڑھ جا کر آیا میں. یہاں سے سیدھا گیا میں جھارکھنڈ اترا، وہاں سے مجھے تقریباً 6 گھنٹے کا سفر کرنا تھا جہاں مجھے پہنچنا تھا. وہ گاؤں کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے ابھی، ایک 10 دن پہلے جا کر آیا. جب میں اترا ایئرپورٹ جھارکھنڈ میں اترا، وہاں میں اترنے کے بعد کھانے کا انتظام تھا، کھانا کھایا، ظہر کی نماز پڑھ لی میں نے رانچی میں، اور وہاں سے میرا سفر شروع ہوا. کار میں اور بھی علماء کرام تھے تو سفر جاری رہا. عصر کا وقت ہو رہا تھا. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا مولانا عصر کہاں پڑھنا ہے؟ سفر میں ہو نماز آدھی تو ہوتی ہے، معاف نہیں ہوتی.
میں نے اپنے ساتھ رہنے والے علماء ان سے پوچھا کہ نماز کہاں پڑھنا ہے؟ مولانا یہ ذرا دیکھیں گے راستے میں کون سی مسجد آتی ہے. ہم نے بھی زیادہ اس راستے میں سفر نہیں کیا. اب وقت جا رہا ہے, 2 ہی تو رکعت پڑھنا ہے, اور سفر میں سادی سی ہی نماز پڑھ لینا بہت اچھا ہے. اور نماز سفر جس میں قصر ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سورے پڑھنے کا بھی حکم ہے. اور میں دیکھ رہا تھا سفر میں تو ایک مسجد راستے میں دور سے نظر آئی. میں نے ساتھیوں سے کہا, چلانے والے بھی الحمدللہ وہ ڈرائیور نہیں تھے, گاڑی والے تھے, ارے مسجد آ رہی ہے وہاں نماز پڑھ لیں گے ہم لوگ اور سامنے گزر جائیں گے. کار کے اندر بیٹھے ہوئے علماء کہنے لگے, نہیں نہیں حضرت, اس مسجد میں نماز پڑھنا خطرہ ہے, یہ پورا علاقہ بریلوی مسلک کا ہے, یہاں دیوبندی نماز پڑھتے ہیں تو ان پر حملے ہوتے. یہ حال ہے تمہارے مسلک کا. یہ ایک دیوبندی مسجد بتاؤ جہاں بریلوی کو آنے سے روکا جا رہا ہے. ایک دیوبندی مسجد بناؤ جہاں غیر مخلد کو آنے سے روکا جا رہا ہے, جبکہ ہمارے سینے میں تمہارے بارے میں خیال اچھا ہے, اور تم لوگ ہم کو کافر کہتے ہیں. ہمارے قدم سے تمہاری مسجد نجس اور ناپاک ہونے کی وجہ سے تمہارے مسلک کے لوگ دھوتے بھی ہیں. پہلے تمہارے اپنے ماحول کو سازگار بناؤ, بعد میں دعوت اتحاد دو. یہ جلسے میں بات کر مانا کہ آپ بڑے ہوں گے, مقرر ہوں گے, لیکن پورے مسلک کے آپ ذمہ دار تو نہیں ہیں. پورے مسلک کے آپ رہبر تو نہیں ہیں. پورے مسلک کے آپ وکیل تو نہیں ہیں. اور آپ نے دعوت اتحاد دے دیا, ہم سینے سے لگانے تیار ہیں. پہلے مصافحہ کرو, سلام کرو پہلے. آج بھی کتنے ہیں ایسے بریلوی جن کو سلام کرتے ہیں مجبوراً وہ سر ہلاتے ہیں, وعلیکم السلام کا جملہ تک نہیں نکلتا. ماحول اپنا ماحول سیدھا کرو. اور یہ میرا سوال نہیں, تمہاری تقریر کا جواب ہے. یہ میں بھی چاہتا ہوں امن ہو, ان مسائل پر بات نہ ہو. جب آپ نے چھیڑا ہے ہمارا خاموش رہنا ہمارے بڑوں کے سامنے بے ادبی ہوگی. سب سے پہلی بات یہ ہے, آپ ہیں کیا؟ یہ دعوت اتحاد تنہا آپ کا پیغام ہے یا آپ نے پورے مسلک کا پیغام ہے؟ اسے صاف پہلے واضح کیجیے آپ. اور دوسری بات یہ, توجہ چاہتا ہوں, یہ یوٹیوب آ گیا نا, سب کا دماغ خراب ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے, جب آپ دعوت اتحاد دیا, ضرورت بھی ہے اتحاد کی, چلو مان لیا میں, ہم سب کو مل کر رہنا ہے, تو پھر ہمارے اکابر کے کتابوں کو کھول کر پھر قوم کو بھڑکانے کی آپ کو ضرورت کیا تھی؟ اسماعیل شہید دہلوی نے یہ لکھا ہے, رشید احمد گنگوہی نے یہ لکھا ہے, قاسم نانوتوی نے یہ لکھا ہے, اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا ہے. ذرا مجھے اجازت مل جائے ہمارے بڑوں کی, کل سے مجھے روکا جا رہا ہے. مزمل خاموش ہو جاؤ. میں نے کچھ علماء کو کہا تھا میں زیادہ تو نہیں کہوں گا, کچھ تو ضرور کہہ کر رہوں گا, کیونکہ مجھے بھی تو کچھ کہنا ہے. میرے ماں کے خلاف کوئی بول دے میں خاموش رہوں تو پھر دودھ کا حق کیسے ادا ہوگا؟ میرے باپ کے بارے میں کوئی کہہ دے میں خاموش رہ جاؤں, خون کا حق کیسے ادا ہوگا؟ ان اکابر کے بارے میں کچھ کہہ دے تو پھر میرے علم کا حق کیا رہے گا؟ شاہ عبد العزیز دہلوی نے یہ لکھا ہے کتاب کے اندر, میں وہ الفاظ اور جملے بیان کرنا نہیں چاہتا کیونکہ آپ نہیں سمجھ سکتے ان جملوں کو. قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے یہ لکھا ہے, رشید احمد گنگوہی نے یہ لکھا ہے, اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے یہ لکھا ہے. اگر صرف دعوت اتحاد دے دیتے, کوئی دعوت قبول کرتا کہ نہ کرتا, ازہری صاحب میں قبول کرتا, یا تو آپ کے گھر میں حاضر ہوتا یا میرے گھر آپ کو بلاتا. آپ نے پھر سے ہمارے بزرگوں کی کتابوں کو چھیڑا. اجازت دے دو کہ ہم اٹھائیں اعلی حضرت کے فتوے, ہم اٹھائے تمہارے وہ لوگ جن کو تم اپنا امام مجتہد سمجھتے ہو, ان کے اقوال اٹھائے ہم. اتحاد قائم کرنا ہے. اور عجیب بات ہے, میں بڑے ادب کے ساتھ
اس بات کو میرا اکابر تک پہنچانا چاہتا ہوں، کس کی دعوت پر کون تبصرہ کر رہا ہے؟ محتمم دارالعلوم دیوبند نے بھی اپنا تبصرہ بیان کر دیا، مولانا سمیر الدین صاحب انگلینڈ میں بیٹھ کر وہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا تبصرہ کر کے اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ جن باتوں کو لے کر ازہری صاحب اتحاد کی دعوت دیے ہیں، ان باتوں پر حاضرین و سامعین بحث نہیں، مناظرے ہو چکے ہیں۔ جن باتوں کو لے کر وہ لوگ کفر کا فتویٰ دیے، ان باتوں پر بحث نہیں، مکالمہ نہیں، گفتگو نہیں، مناظرے ہو چکے، تب بھی مانے بغیر ہنگامہ کر کر اٹھنے کی تاریخ کس کے پاس ہے؟ ذرا کھول کر دیکھ لیں۔ اور ہمارے اکابر یہ 3-4 دن سے ازہری صاحب کے اس دعوت اتحاد اور ان کے شرائط پر بحث کر رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کہا؟ مطلب یہ کہ سلمان ازہری صاحب کیا کرے؟ ہم سینے سے لگانے تیار ہیں، شرط یہ ہے۔ ارے کیا شرط؟ ہمیں بولے کیا؟ ہمیں بولے کیا بھائی؟ الٹا انہوں شرط بھی پیش کر رہے ہیں، کیا کہ ان کتابوں میں تمہارے بڑوں نے جو لکھا ہے، علماء دیوبند نے جو لکھا ہے، اس سے براءت کا اظہار کرنا، یہ باتیں صحیح نہیں بول کر ہمیں اقرار کر لینا کہتے اور ان علماء کو مانتے نہیں بول کر بھی ہمیں اقرار کر لینا کہتے۔ سوال پیدا نہیں ہوتا ازہری صاحب، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ میرے 2-3 باتوں کو سماعت کر لیں، کتابوں کو اٹھا کر اخوال پر بحث کر کے اگر ہم تمہارے کتابوں کو، تمہارے بڑوں کی کتابوں کو اٹھا کر وہ باتیں بتا دیں جن کو تم سمجھ کر تم اعلیٰ حضرت کو چھوڑ بھی دیے، لیکن ہم تھانوی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، نانوتوی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، عبدالعزیز دہلوی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، رشید احمد گنگوہی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ویسے اتحاد کی ضرورت ہی نہیں ہے جس میں ہمارے ہاتھ سے، جس کو قائم کرنے کے لیے ہمارے ہاتھ سے تھانوی کا دامن چھوٹ جائے۔ سمجھا کیا حضرت تھانوی کو؟ ہزاروں سال میں ایسا ایک پیدا ہوتا ہے۔ ان کی عبارتیں، بات کیا ہے اصل میں کیا ہے معلوم ہے میرے پیاروں؟ اصل میں کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں کے بارے میں جو الزام لگا دیا گیا عبارتوں کو پیش کر کے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، آپ سمجھ نہیں سکتے تو پھر میں آپ کو اس طرف لے کر کہاں جاؤں؟ ہمارے جو یہ اکابر ہیں، چاہے رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ ہو، اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ ہو، یا حضرت قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ ہو، چاہے حضرت عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہو، ان کی کتابوں کے جو باتیں ہیں، اس کے بارے میں 3 باتیں ذہن میں رکھ لو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک جملہ جو ہوتا ہے، بعض لوگوں نے ادھر کا کاٹا صرف بیچ کا پیش کر کے کفر کا فتویٰ دیا، سیاق و سباق چھوڑا۔ دوسری بات کیا کرے؟ عبارت ہوتی تھی کچھ، ترجمہ کرے کچھ، پھر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ تیسری بات کیا ہے؟ کتاب میں عبارت ہی نہیں، جھوٹا الزام لگایا، اور کتاب میں عبارت نہیں، جھوٹا الزام کیسے لگایا وہ بھی ذرا سن لیں۔ بیچ کا آدمی ایک چھوٹی سی کتاب لکھا، اس کتاب کے اندر یہ لکھا کہ مزمل نے یہ لکھا، کتاب نمبر نام یہ ہے، صفحہ نمبر یہ ہے۔ آگے سامنے والا مزمل کی کتاب تو نہیں پڑھا، اپنے پیر کی کتاب پڑھا، اعتماد پیر پر تھا، اور پیر نے جو جھوٹ لکھا تھا اس کی تحقیق نہیں کیا، پیر کی کتاب کو
اور مزمل کی کتاب کو سامنے رکھ کر تعالی کر لیتا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. پیر کی کتاب پر بھروسہ کر لیا اور لکھ دیا اور پڑھ لیا, اسی کو بیان کر دیا. اب بعض والے اسی کو بیان کرنے لگے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. علماء دیوبند سے ایسی گستاخی ہو ہی نہیں سکتی. بات دراصل یہ ہے کہ حضرات علماء کرام کا, علماء دیوبند کا علم بہت اونچا تھا اور اونچا ہے. ان کی کتابوں کو سمجھنے کے لیے, ان کی عبارتوں کو سمجھنے کے لیے اس معیار کا علم بھی ہونا. دس از your point. حضرت قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ ہو, رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ ہو, یا حضرت عبدالعزیز دہلوی, اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہو, یا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہو, ان کا علم تو بہت اونچا علم ہے. جیسا زمانہ تھا, دشمن جیسے تھے, عقیدے جیسے تھے, ان لوگوں نے اس انداز کی خدمت کی, عقیدوں کی حفاظت کی, ایمان کی حفاظت کی, اعمال کی حفاظت کی. تو پھر ان کی باتوں کو سمجھنے کے لیے اس معیار کا علم بھی چاہیے. LKG پڑھنے والا لائر کو کیا سمجھے, فرسٹ اسٹینڈرڈ اور سیکنڈ اسٹینڈرڈ پڑھنے والا ڈاکٹر کو کیا سمجھے. 2025 کا مولوی تھانوی کو کیا سمجھے. 2025 کا مولوی جو سرسری اخبارات اور کتابات جو اپنی اردو زبان میں پڑھتا ہے, ترجمہ شاید کرنا آتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, اور اس وقت جس کے نام کے ساتھ مفتی لگتا ہے وہ پکا مفتی ہونا بھی ضروری نہیں ہے. سب لگا لیتے ہیں. آج کل تو اس کا آن لائن میں چل رہا ہے. ابھی قریب حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے کیا فرمایا, 20 سال کا تجربہ نہ ہو تو نام کے ساتھ مفتی لکھنا صحیح نہیں ہے. 20 سال کا تجربہ اور محنت نہ ہو, مشق نہ ہو, اساتذہ کی تربیت نہ ہو, اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھنا ضروری نہیں ہے کہ 1 سال اور 6 مہینے میں خالی افتاء کی کتاباں لے لیتا کو گھر میں رکھ ڈالے تو مولانا مفتی. آج کل مسجدوں کے ذمہ دار بھی ہم نہ مفتی ہونا امامت کو بابا. اب آنے والا دیکھتا مفتی بولے تو مان لیتا, انہیں عالم کی سند, میں بھی مفتی بول کو پیش کرا تو سند پہ تو سچ. اچھا اب اسے کہا تھا یہ افتاء کی سرٹیفکیٹ یہ, ہاں 15,000 تنخواہ میں آ جاؤ. چل رہا ہے. اللہ چھوڑو, اتحاد کو اگر قائم کرنا ہی ہے, تمہارے اکابر تمہارے سر کے تاج, ہمارے اکابر ہمارے سر کے تاج. ہم کو موقع نہ دو کہ تمہارے خبریں کھودیں, اور تم کو اجازت بھی نہیں ہے کہ ہمارے گھر کی تلاشی کرے. چھوڑو جن باتوں پر تم ہے, ان باتوں پر رہو, تحقیق کرو, اللہ سے سیدھے راستے کی دعا کرو. ہم بھی ہمارے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھیں گے. اتحاد کو قائم کرنے کے لیے ان باتوں کو کینسل کرنا ہی ضروری ہے. کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر اتحاد قائم نہیں ہو سکتا؟ کیا 5 وقت کی نمازوں کی بنیاد پر اتحاد قائم نہیں ہو سکتا؟ قرآن پاک کے 30 پارے 114 سورتوں کی بنیاد پر اتحاد قائم نہیں ہو سکتا؟ رمضان المبارک کے روزوں اور تعداد اور مہینے پر اتحاد ہمارا قائم نہیں ہو سکتا؟ زکوٰۃ کا پرسنٹیج بریلویوں کے پاس جو ہے وہی دیوبندیوں کے پاس ہے, دیوبندیوں کے پاس ہے وہی بریلویوں کے پاس ہے. کیا اس پر اتحاد قائم نہیں ہو سکتا؟ حج کا موضوع جو ہے, حج کا مقام جو ہے, حج کا مہینہ جو ہے, حج کے ارکان جو ہے, تمہارے بھی وہی ہے تو ہمارے بھی وہی ہے. کیا اس بنیاد پر اتحاد قائم نہیں ہو سکتا؟ نکاح کے مسائل تمہارے وہی ہمارے وہی, کیا اس پر اتحاد قائم نہیں ہو سکتا؟ جنازے کے مسائل تمہارے وہی ہمارے وہی, کیا اس پر اتحاد قائم نہیں ہو سکتا؟ یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر ان چیزوں کو اٹھا کر اتحاد کی دعوت دینا, یہ بھی شرارتوں میں سے ایک شرارت. اتحاد کی ضرورت ہے, سب چھوڑو. تمہیں اگر کوئی شافعی آ کر کہتا ہے ہم ابو حنیفہ یا مسلک کے احناف سے متحد ہو جائیں گے,
तो फिर मुत्तहिद हो जाओ। अगर कोई शाफी कहता है अबू हनीफा या इमाम अबू हनफी मसलक को हम सीने से लगा लेंगे, उनको रफ़े यदैन करना पड़ेगा, वैसे इत्तिहाद की जरूरत ही तो नहीं। और मैं फिर वो जुमला बड़े अदब के साथ दोहराना चाहता हूँ, हमारे अकाबिर भी उनके उम्रों के सामने, उनके इल्म के सामने, उनके तजुर्बात के सामने मौलाना मौसूफ तो अभी बचपन गुजार रहे हैं। वो एक क्या जुमला कह दिए, उस पर पूरे उलमाए किराम तौज़ी व तशरी करने लगे। ये अकीदा नहीं, ये समझे नहीं, छोड़ो। वैसे लोग तो न कभी समझे उलमाए देवबंद की हकीकतों को, न आइंदा समझने का उनके पास दिमाग है। इत्तिहाद की दावत देना है, सब अपनी अपनी जगह पर रखो, कलमे के बुनियाद पर मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह के नाम पर मुत्तहिद हो जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर मुत्तहिद हो जाओ, 5 वक्त की नमाजों को बुनियाद बनाकर मुत्तहिद हो जाओ, कुरान पाक को मौजू और बुनियाद बनाकर मुत्तहिद हो जाओ, रमज़ान, रोज़ा और हज और उम्रा सबको मौजू बनाकर मुत्तहिद हो जाओ। इंशाअल्लाह ताला हमारे इस इत्तिहाद ही से कुछ फायदा होगा। तुम जो हो वो हो, मैं जो हूँ वो हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम सब छोड़कर मेरे पास आ जाओ। तुम चाहते हो कि मैं सब छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, ये हो ही नहीं सकता। हमने उलमाए देवबंद से सिर्फ मोहब्बत ही नहीं की है, उलमाए देवबंद की किताबों को बड़ी गहरी नज़र से पढ़ा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उलमाए देवबंद के अकायद सहाबा के अकायद हैं, उलमाए देवबंद का तर्ज नमल और सहाबा का तर्ज अमल है। उलमाए देवबंद की तहक़ीक़ हज़रत इमाम अबू हनीफा की तहक़ीक़ है, इमाम शाफ़ी की तहक़ीक़ है, इमाम अहमद बिन हम्बल की तहक़ीक़ है। हम किसी सूरत में उन तहक़ीक़ात को, उन अकाबिर को छोड़ नहीं सकते।